آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نو آوازاں ماریاں نے اور مل کے بولو جدوں کوئی بندہ اللہ نو آواز دیندا ہے اللہ نو بلاندا ہے تے پھر اللہ پاک فرماندے نے میں اون دی آواز سنن والا واں میں اون دی پکار سنن والا واں میں اون دی دعا سنن والا واں اور قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا جدوں بھی میرا بندہ مینوں آواز ماردا ہے مینوں پکاردا ہے اللہ پاک فرما دینے میں اپنے بندے دے بالکل قریب ہاں یا اللہ جی تسی کنا کو قریب ہو اللہ پاک نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ او بندیا میں تیری شارغ نالوں بھی تیرے زیادہ نزدیک ہاں تیرے زیادہ قریب ہاں کہ اللہ پاک نے اس طرح اعلان فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا او مینوں آوازاں مارو مینوں پکارو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدوں بندہ مشکل دے ویلے مصیبت دے ویلے جدوں بندہ پریشانی دے ویلے اپنے مالک نو آوازاں دیندا ہے اپنے اللہ نو پکاردا ہے اللہ پاک فرماندے نے میں تیری دعا نو سنن والا واں میں تیری پریشانی دور کرن والا واں میں تیری مصیبت دور کرن والا واں اس واسطے میرے دوستو میرے عزیزو اللہ پاک نے فرمایا ہے اور جدوں نبی زکریا نو اولاد دا مسئلہ بنیا اللہ پاک فرماندے نے نبی زکریا نے سانو آوازاں ماریاں نے حضرت زکریا نے ساڈے گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور نبی زکریا کسے قبر تے نہیں گئے نبی زکریا علیہ السلام کسے حجر تے نہیں گئے نبی زکریا علیہ السلام کسے ڈیری تے نہیں گئے اللہ پاک نو آوازاں ماریاں نے تے کی آکھیا ہے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جدو بی بی مریم دے کول بے موسم پھل ویکھے اسے وقت اللہ ذوالجلال نو آواز ماری ہے اے میرے اللہ اگر تو بی بی مریم نو بے موسم پھل دین تے قادر ہے پھر تو اپنے بندے زکریا نو بے موسمی اولاد دین تے بھی قادر ہے تے کی آکھے آئے فرمایا انک سمیع الدعاء۔ اللہ تو تے دعاواں سنن والا ہے جدوں تینوں کوئی آواز ماردا ہے اللہ تو ان دی آواز تے لبیک کہن والا ہے بلکہ حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک جناب رات دے تیجے حصے آسمان دنیا تے تشریف لے آ کے اے آواز لگاندے نے اللہ پاک کی فرماندے نے فرمایا حل من مستغفرین حل من مسترزقین اوے ہے کوئی میرے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگن والا ہے کوئی میرے کولوں رزق منگن والا کوئی میرے کول اپنے گناہاں دی معافی منگے انا اغفر الذنوب جميعا میں ان دی زندگی دے سارے گناہ معاف نہ کراں تے مینوں اللہ نہ کہے اللہ پاک آسمان دنیا تے خود تشریف لے آندے نے اور اللہ پاک آپ آواز لگاندے نے اے کوئی میرے کولو گناہاں دی معافی منگن والا
ہے کوئی میرے کولو رزق دا سوال کرن والا؟ ہے کوئی میرے کولو اولاد منگن والا؟ اور کسے کہن والے پھر اتنے بڑی پیاری گل کیتی ہے، دو چار جملے محبت دے پیار دے سناندا جاواں، پوری توجہ فرمایا جے اور گل تے ذرا غور کریا جے۔ اللہ پاک کی آندے نے مالک کائنات تے آپ اس بات نو جناب اس آواز نو آپ لگا رہے نے، اے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بوئے غیران دے کیوں جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، اور میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اے تو لاہور تو پاک پتن جانا ہے، تو لاہور تو جناب سیون شریف جانا ہے، تو لاہور تو سندھ جانا ہے، تو لاہور تو پنڈی جانا ہے، تو لاہور تو کراچی جانا ہے، اور اتھے جا کے اللہ دے نال شریک ٹھہرانا ہے اور انہاں کولوں جا کے سوال کرنا ہے۔ اللہ پاک کی فرما رہے نے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ حضرت زکریا اسلام نے کی کیا ہے، انکا سمیع الدعاء، اللہ تو دعا سن والا ہے۔ اگے اللہ پاک نے کی فرمایا، آئیے غور کیجئے، فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله۔ میں اللہ دے قرآن تو قربان جاواں، قرآن دی عظمت تو میں صدقے جاواں، آئیے اللہ پاک دے قرآن تے غور کر دے جائیے، اور میں جڑا ترجمہ تواڈے سامنے پیش کر رہا ہاں اے ترجمے تے غور کر دے جائیے۔ اگر میری بات تے تانوں یقین نہ ہوئے، گھر جا کے ترجمے والا قرآن کھول کے، تفسیر والا قرآن پاک کھول کے آپ خود ترجمہ پڑھیے اور تفسیر پڑھیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جدو بی بی مریم علیہ السلام دے کول بے موسم پھل ویکھے کہ میں قربان جاواں، حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم نو پوچھیا، قالت ہوا من عند اللہ، نی مریم پھل تینوں کون دے کے گیا ہے، کیڑا تینوں پھل تے پہنچا کے گیا ہے؟ تے حضرت مریم دا ذرا جواب سنیا جے۔ بی بی مریم نے کی آکھیا ہے، میں قربان جاواں اللہ پاک سانو بھی ایسا عقیدہ نصیب فرمائے، اللہ ساڈیاں ماواں بہناں نو بھی ایسا عقیدہ نصیب فرمائے جویں دا عقیدہ بی بی مریم دا سی۔ اور بی بی مریم نے لاہوریو اے نہیں آکھیا مینوں فلاں سرکار نے دتا ہے، اور بی بی مریم نے یہ جواب نہیں دتا مینوں فلاں سرکار دی طفیل پہنچیا ہے، اور بی بی مریم نے حضرت زکریا علیہ السلام نو اے نہیں کیا حضرت تہاڈی طفیل آیا ہے، تہاڈی وجہ تو آیا ہے۔ بی بی مریم نے کی آکھیا ہے، قالت هو من عند اللہ، اے میرے اللہ نے مینوں پہنچایا ہے، اے میرے اللہ نے مینوں بند کمرے دے اندر بے موسم پھل پہنچائے نے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پاک جنوں چان بغیر حساب دے رزق عطا فرمان، اللہ پاک جنوں چان بغیر حساب دے اللہ پاک روزیاں عطا فرمان۔ اور لاہوریو مل کے اس بات کا جواب دے آجے، رزق دین والا مل کے بولو کون ہے؟ آج گواہیاں پہ جان، اور رزق دین والا مل کے بولو کون ہے؟ روزی دین والا کون ہے؟ اولاد دین والا کون ہے؟ اور پتر تے تیاں دین والا
والا کون ہے اور مشکلات تے مصیبتاں دور کرنے والا کون ہے؟ کلا میرا اللہ ہے۔ اللہ دے نال کوئی شریک نہیں، اللہ دا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ دا کوئی ساتھی نہیں، اللہ دا کوئی ہمسر نہیں۔ اس واسطے ہی اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ہے، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محبوب جی فرما دیجئے اللہ کلا ہی ہے، اللہ کلا ہی ہے، اللہ کلا ہی ہے۔ جدو نبی پاک علیہ السلام نے اے اعلان کیتا تے جڑے آندے سن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو تیرے نال بڑا پیار ہے، سانو تیرے نال بڑی محبت ہے، اسی جناب تیرے تے جان وار دیاں گے۔ تے جدو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دی توحید دا مکے دے وچ اعلان کیتا اے ہوئی کہن والے نبی پاک علیہ السلام دے دشمن بن گئے، اے جناب جان دے ویری بن گئے۔ کس وجہ تو؟ جدو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیتا اور مکے والے ہو مشکلات دور کرنے والا مل کے بولو کلا میرا اللہ ہی ہے، مصیبتاں دور کرنے والا کلا میرا اللہ ہی ہے، اولاد دینے والا کلا میرا اللہ ہی ہے۔ یہ سارے مخالف ہو گئے، نبی پاک دی جان دے دشمن بن گئے۔ اس تو پہلے بڑے دعوے سن پیار دے، محبت دے، صدقے جائیے، واری جائیے، قربان جائیے، اور جدو معاملہ بگڑتا ہے توحید تو آ کے بگڑتا ہے، جدو مسئلہ خراب ہوندا ہے اے جناب عقیدہ توحید تو خراب ہوندا ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد، فرما دیجئے اللہ اکیلا ہے، اللہ کلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ او کسے دی اولاد ہے نہ ان دی اگوں اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ دا کوئی ہمسر نہیں، اللہ دا کوئی شریک نہیں، اللہ دا کوئی برابر نہیں۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا اور بی بی مریم نے جڑی گل حضرت زکریا علیہ السلام نو کہی ہے اللہ پاک نے وہ گل تے بعد قرآن کریم دے اندر اس طرح درج فرمائی ہے۔ بی بی مریم نے کی جواب دیتا ہے قالت هو من عند اللہ، تینوں بھی اللہ کوٹھی دے تے کیا کر، اے میرے اللہ دا فضل ہے، اور تینوں بھی اللہ گڈی دے کیا کر، میرے اللہ دا فضل ہے، تینوں بھی اللہ پلاڑ دے کیا کر، میرے اللہ دا میرے تے کرم ہے۔ اے کو جواب دیا کر جڑا جواب بی بی مریم نے حضرت زکریا علیہ السلام نو دیتا ہے، اور فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پاک جنوں چاہن بغیر حساب و کتاب دے رزق عطا فرمان، اللہ پاک جنوں چاہن بغیر حساب و کتاب دے اللہ روزیاں عطا فرمان۔ اسی اپنی گناہگار اکھاں نال ویکھیا ہے کسے نو اینا دتا ہے، کسے نو اینا دتا ہے گنن دا ٹائم نہیں، تے کسے کول اینا بھی نہیں کہ ایک ڈنگ دی روٹی لے لین۔ اے میرے اللہ دیاں تقسیماں نے، اے میرے مالک دیاں تقسیماں نے، اے میرے رازق دیاں تقسیماں نے، کسے کول اینا ہے اے جناب گنن دا ٹائم نہیں، کسے کول اینا بھی نہیں اے جناب ایک ڈنگ دی روٹی بھی نہیں، آٹا بھی نہیں۔ کئی ایسے ویکھے نے اللہ پاک نے لکھاں بنایا پتی بنایا ہے، کئی ایسے ویکھے نے سکے بھرا ویکھے نے، ایک بھرا اے جناب لکھاں دا مالک ہے، کروڑاں دا مالک ہے، اور میں اپنی اکھاں نال ویکھیا دوجا بھرا اپنے بھرا دے گھر مستریاں دا کام کر رہا ہے، دوجا بھرا اپنے بھرا دے گھر مستریاں دا کام کر رہا ہے، مزدوریاں کر رہا ہے، اور اپنے سکے بھرا دی کوٹھی بنا رہا ہے۔ اے میرے اللہ دیاں تقسیماں نے، دعا فرماؤ اللہ پاک جڑے رزق دے حوالے نال پریشان نے اللہ بہترین رزق عطا فرمائے، اللہ روزی دے اچھے اسباب پیدا فرمائے، اللہ پاک ہر ایک مسلمان نو غربت مفلسی دے کول اللہ محفوظ فرمائے۔ فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
اللہ ذوالجلال دا کرنا ایسا ہویا ان حضرت مریم جناب جوان ہو گیا. اللہ پاک نے قرآن کریم دے ایک اور مقام تے حضرت مریم دا اس انداز نال ذکر فرمایا ہے. آئیے ذرا محبت نال اللہ پاک دا قرآن سنیے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا فحملته فانتبذت به مکانا قصیا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو قربان جاوا. اللہ جدے پروانے آئے نے انہاں دے سینیاں نو قرآن دے نور نال منور فرما دے. اللہ سینیاں دی تنگی دور کر دے, انہاں دے سینے کشادہ کر دے, انہاں دے سینے کھول دے, انہاں دے سینے قرآن دے نور نال مزین دے منور کر دے. حضرات آئیے اے جڑیاں گلاں میں تانوں سنا رہا وا اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر اپنے دل و دماغ دے اندر محفوظ کر کے لے جاؤ اور دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ. میں قربان جاوا حضرت مریم علیہ السلام اے جناب جوان ہوئیاں. اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا, فرمایا اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. ایک دن نہ اپنے گھر دے اندر جڑا شرق وال سی اپنے گھر دے اندر بیٹھیاں نے اللہ پاک نے فرمایا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا. اللہ پاک نے وحی دے ذریعے فرمایا نہیں میری بندی مریم جی اللہ جی پردہ کر لے. کی کر لے؟ اچھی بولو, پردہ کر لے. اللہ جی پردہ کر کے کی کرا؟ فرمایا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. آسمان تو اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجیا بی بی مریم دے کول علیہ الصلوۃ والسلام دے کول, تے جدوں فرشتہ آیا انسانی شکل دے وچ فرشتہ آیا حضرت مریم علیہ السلام دے کول. گھر دے اندر کلیاں نے, کوئی بچہ نہیں, کوئی خامد نہیں, کوئی رشتہ دار نہیں. اللہ پاک نے آسمان تو فرشتہ بھیجے آئے تے فرشتہ انسانی شکل دے اندر حضرت مریم علیہ السلام دے کول آیا تے جدوں بی بی مریم نے ویکھیا یہ اجنبی جا بندہ میرے گھر چ آ گیا, فوراً چادر ٹال لئی, پردہ کر لیا. تے بی بی مریم کی آندیاں نے وے تو کون ہے, کتھوں آیا ہے, تینوں کنے بھیجے آئے؟ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. اللہ دا فرشتہ کی آمدہ ہے میں اللہ دی طرفوں بھیجیا ہویا تواڈے کول آیا وا. بظاہر میری شکل انسانہ بڑھ گئی ہے لیکن میں فرشتہ وا. تے بی بی مریم علیہ السلام نے کی آکھیا ہے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. میں تیرے کو اللہ دی پناہ منگ دیا, میں تیرے کو اللہ دی پناہ منگ دیا. بی بی مریم او کلی بی بی گھر دے اندر ہے, اجنبی بندہ آ گیا ہے تے ویکھو بی بی مریم دا جواب کی ہے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا.
اگر تو پرہیزگار متقی ہے میں تیرے کو اللہ دی پناہ منگنی آ. کی مطلب ہے؟ اگر تیرا دل صحیح ہے، اگر تیری آنکھاں دے وچ حیا ہے، شرم ہے، اگر تو گناہ نہیں کرنے والا میں تیرے کو اللہ دی پناہ منگنی آ. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. تے میں قربان جاواں فرشتہ کی آندا ہے نی مریم اللہ پاک تینوں بیٹے دی خوشخبری دینا چاہتا ہے. بی بی مریم حیران ہو گیا. اگر سنیا دے بی بی مریم حیران ہو گیا میرا تے نکاح ہی نہیں ہویا. ہاں جی میری تے شادی نہیں ہوئی، میں نے تے کسی بشر نے چھوئے ہی نہیں، تے میرے ہاں اولاد کس طرح ہوئے گی، بچہ کس طرح ہوئے گا؟ اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. اور حضرت مریم وحی ہوئی، وحی کی ہوئی نی مریم اپنا گھر چھڈ او فلاں پہاڑی ویکھ لے جی اللہ دی ویلی اوتھے چلی جا. اور حضرت مریم نے گھر چھڈیا تے پہاڑی تے چلی گئیاں اچھی جگہ تے. اوتھے جدو گئیاں ایک غار دے اندر پناہ لئی. اللہ پاک دا کرنا ایسا ہویا، مال کے کائنات دا کرم ہویا، فضل ہویا. اس اللہ کے کیڑی مشکل ہے انہیں تے یہی کہنا کون بس ہو جا تے وہ کم ہو جاندہ ہے. اللہ پاک نے بی بی مریم تے اپنا فضل کیتا، اپنا کرم کیتا. فرمایا مریم جی اللہ جی اے درخت ویکھ رہی ہیں جی اللہ کھجور دا سکا جا درخت ہے. اللہ پاک نے فرمایا مریم اے دی ٹانی پکڑ، شاخ پکڑ تے شاخ زور دی ہلا. تے حضرت مریم کہنے لگی اللہ جی اے تے سکا درخت ہے، کوئی پتا نہیں، کوئی کھجور نہیں، تے کس طرح اے جناب پھل ملے گا؟ فرمایا مریم پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں. اور جیڑا اللہ حضرت آدم نو بغیر باپ تو بغیر ماں تو پیدا کرن تے قادر ہے، مریم تینوں بھی اللہ بغیر خاون تو بیٹا عطا کرن تے قادر ہے. تے بی بی مریم نے درخت دی شاخ کھجور دی شاخ پکڑی تے پکڑ کے زور دی ہلائی. اللہ پاک دا کرنا ایسا ہویا تازہ جناب کھجوراں ڈگیاں. تے اللہ پاک نے فرمایا فکولی وشربی وقری عینا. نی مریم ایک کھجوراں کھا تے کولی چشمے دا پانی سی. اللہ پاک نے فرمایا مریم پانی پی لے. کھجوراں کھادیاں تے پانی پیتا. تے بی بی مریم آندیاں نے مینو انج محسوس ہویا جویں پیٹ تے کوئی وزن نہیں ہوندا، انج مینو محسوس ہویا جویں پیٹ چ کوئی وزن ہوندا ہے. تے حضرت مریم علیہ السلام فرماندیاں نے چند دن گزرے اللہ پاک دا کرم ہو گیا، اللہ پاک دا فضل ہو گیا، میں اللہ دے حکم دے نال بچے نو جنم دیتا. تے میں قربان جاواں بی بی مریم آندیاں نے میں ہن پریشان ہو گئی، میرا نکاح بھی نہیں ہویا تے میری شادی بھی نہیں ہوئی. تے جدوں میں بچہ لے کے اپنی قوم ول جاواں گی، جدوں میں اپنے علاقے تے جاواں گی تے مینوں لوکی کی کہن گے؟ او پریشانی تے ہوندی ہے نا. اے حضرت مریم نو پریشانی لگ گئی. آسمان تو آواز آئی نہیں میری مریم جی اللہ. فرمایا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، جدو تو بچہ لے کے اپنی قوم وال جائیں گی نا تو نہیں بولنا، تو اس بچے والی اشارہ کرنا ہے. جدو تو اشارہ کریں گی اے بچہ میرے حکم دے نال آپ گل کرے گا. میں قربان جاواں اور میں اج دے عیسائیاں نو یہ دعوت دینا چاہنا اور اج دے یہودیاں نو یہ دعوت دینا چاہنا. اور عیسائیو اگر تانوں عزت ملی ہے اللہ پاک دے قرآن دی وجہ تو ملی ہے، اگر تانوں عزت ملی ہے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دی وجہ تو ملی ہے. اور اے او عیسائی نے او یہودی نے کہ جنہ نے بی بی مریم تے اس وقت الزام لایا سی، انہاں کیا معاذ اللہ بی بی مریم حضرت زکریا نال پیڑی ہے.
انہاں یہودیاں نے الزام لگایا اور انہاں عیسائیاں نے الزام لگایا، لیکن میں قربان جاوا او عیسائیوں، اگر بی بی مریم دی صفائی دیتی ہے تے اللہ پاک دے قرآن نے دیتی ہے۔ فرمایا مریم جی اللہ جی، فرمایا ہن بچہ چک گود دے چک تے جا اپنی قوم وال۔ اللہ جی جدوں میں گئی یہ میرے کو سوال کرن گے پوچھن گے تے میں کی جواب دیاں گی؟ فرمایا مریم پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، تیرا کام ہے بچے والی اشارہ کرنا، اس بچے نو بلانا ساڈا کام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَقُولِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا۔ ان بی بی مریم نے بچہ چکیا چولی دے وچ تے جدو اپنی قوم لے کے گئیاں انج پہاڑی تو تھلے اتر رہیاں نے، ایک بندے دی نظر پہ گئی، ایک بندے دی نظر پہ گئی، انہیں ویکھیا مریم جدو گئی سی انہیں کول بچہ کوئی نہیں سی، ہن مریم پہاڑی تو نیچے آ رہی ہے، یہ بچہ کتوں لے کے آئی ہے؟ انہیں جناب رولا پا چھڑیا، شور پا چھڑیا، وہ سارے علاقے دے لوگ کٹھے ہو گئے، جدو ایویں دا مسئلہ ہوئے نا پھر سارے ہی کٹھے ہو جاندے نے، نماز پڑھ پاوے کو مسجد آوے نہ آوے، ماڑی جی کن چواز پہ جائے توبہ توبہ، پھر ویکھو جنہیں چواریے نے اور جنہیں نشئی نے اور جنہیں زانی نے وہ سارے نس ہون گے پچ ہون گے، کی ہو گیا کی گل ہو گئی ہے؟ کیوں نماز پڑھن دے اندر ہونی لذت نہیں جنہ چسکا لین چ لذت ہے، سارے پوچھن گے کی ہویا ہے کی گل ہوئی ہے؟ تے انہیں ویکھیا تے ویکھ کے رولا پا چھڑیا، ہائے ہائے مر گئے لٹے گئے، اے مریم بچہ کتھوں لے آئیے؟ تے جدو حضرت مریم علیہ السلام بچہ لے کے جدو تھلے آئیاں نا تے سارا قبیلہ کنبا ایک قوم دے لوگ کٹھے ہو گئے، آگے کہہ لگے مریم سانو یہ تے دس تیرا پیو بڑا نیک تیری ماں بڑی نیک، اے کی کیتا ہی؟ ہن بی بی مریم پریشان ہے، اگو جواب نہیں سی دینا، کیوں؟ اللہ دا حکم سی کہ مریم تو نہیں بولنا، جدو ہے تیرے کو سوال کرنا تو بچے والی اشارہ کرنا ہے۔ مریم علیہ السلام خاموش، تے تھوڑی دیر تو بعد لے ویکھے نا ہن مریم نو گل نہیں ہوندی، انہیں کس طرح بولے توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ، تے بی بی مریم نے تھوڑی دیر تو بعد انج اپنا انگلی دے نال اشارہ کیتا بچے والا، مینوں نہ پوچھو اندے کولوں پوچھو، تے قوم دے لوگ کی کہنے لگے مریم ہن اینوں جواب آیا نہیں تے آندی ہے بچے کو پوچھو، 2-3 دن دا بچہ پلا بول کے دس سکتے آئے؟ تے حضرت مریم علیہ السلام نے جدو اشارہ کیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا لگے؟ فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیّا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیّا۔ حضرت مریم نے اشارہ کیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے او میں اللہ دا بندہ بن کے آیا ہاں، کی آکھیا؟ اچھی بولو سارے، میں اللہ دا بندہ بن کے آیا ہاں، ہن اے نہیں آکھیا کہ میں اللہ دا نبی بن کے آیا، اے نہیں آکھیا، ذرا گل تے دھیان کرے آجے اور جواب تے ذرا غور کرے آجے، انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ بن کے آیا ہاں، کیوں آکھیا؟ کتے قوم دے لوگ ویکھ کے اے نہ کہہ چھڑن کہ مریم نو اللہ نے بغیر خاوند تو بیٹا عطا کیتا ہے، اور اے عیسیٰ مشکل کشا ہے، عیسیٰ حاجت روا ہے، عیسیٰ مختار کل ہے،
کتے قوم دے لوگ نہ سمجھ لین، اس واسطے اللہ پاک نے کی جواب دوایا، انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ بن کے آیا، میں اللہ دا بندہ بن کے آیا۔ اس واسطے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں اس بات دی وضاحت کردا جاواں، اج دے عیسائیاں دا عقیدہ کی ہے؟ وہ آندے نے عیسیٰ مریم تے خدا، یہ تینوں مل کے خدا بنے نے، یہ اج دے عیسائیاں دا عقیدہ ہے۔ میں گزارشات اس واسطے کر رہا، 5 دسمبر قریب آن والی ہے، تے عیسائی مذہب دے نزدیک کرسمس ڈے ایک ہی ہے۔ وہ آندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے نے، عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے نے، اور عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیاں نے کیا حضرت عزیر اسلام اللہ دا بیٹا ہے، عیسائیاں نے کیا حضرت عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ اور تو انہوں پتہ ہے یہ 5 دسمبر عیسائی کیوں مناؤندے نے؟ آندے نے اس دن معاذ اللہ اللہ دے ہاں بیٹا پیدا ہویا ہے۔ کی آندے نے اس دن اللہ دے ہاں بیٹا پیدا ہویا ہے، چونکہ انہاں دا یہ عقیدہ ہے، انہاں دا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ میں پہلے بھی تو انہوں سنا چکے ہوا، اللہ پاک نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ دی اولاد ہے نہ اللہ کسے دی اولاد ہے۔ لہذا اللہ پاک نے اس صورت دے اندر عیسائیاں دے عقیدے دی تردید فرمائی ہے، اور انہاں دا عقیدہ ہے جنہوں نے عقیدہ تسلیس۔ اور میں تو انہوں یہ بات کہنا چاہنا ہوا، کئی ساڑھے مسلمان پائی نوجوان یہ بھی جا کے انہوں نے کرسمس ڈیٹ جناب شامل ہوندے نے، شریک ہوندے نے، انہوں نے مبارکباد پیش کردے نے۔ کئی ساڑھے سیاستدان ووٹ لین واسطے، اپنی چتراہٹ واسطے چوکان دے اندر، چرائیاں دے اندر بڑے بڑے بینر ویدا کر دینے، ہم اپنی طرف سے اپنے مسیحی بھائیوں کو کرسمس ڈے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اے تینوں پتہ ہی نہیں، اے جڑی تو گل بینراتے لکھ کے لا رہے ہیں، اے جڑی تو گل کر رہے ہیں، انہاں مطلب ہے تیرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دا عیسیٰ بیٹا ہے؟ تو عیسائیاں دی عقیدے دی تائید کر رہے ہیں، جھوٹی عزت واسطے، چند ووٹاں واسطے، پھر جناب کیک منگوا کے کیک کٹے جاتے ہیں۔ ہم مسیحی بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں اے عرض کر رہا ہوں، انہاں دا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ جڑا یہ بندہ انہوں نے گل آندا ہے کہ تانوں مبارک ہوئے، انہاں دا یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ اللہ دا پتر ہے، اللہ دا بیٹا ہے، تے پھر اے اللہ دی ذات دے نال شریک ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ دی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کسے دی اولاد ہے۔ نبی پاک اسلام دی حدیث ہے، صحیح البخاری اٹھاؤ، نبی پاک اسلام نے فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے ابن آدم دا پتر مینوں گالی دیندا ہے، گالی یسب الدہر، مینوں گالی دیندا ہے۔ کس طرح؟ جدوں یہ آندا ہے نا کہ اللہ دے ہاں اولاد ہوئی ہے، وہ انجی ہے جویں معاذ اللہ مینوں برا آندا ہے، یہ اللہ پاک فرماندے نے۔ لہذا عیسائیاں نو اے مبارکباد دینا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اے این ڈی اے جویں اسی اس عقیدے دی تائید کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ دے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور میں بھی بات عرض کرتا جاواں، اے 5 دسمبر جڑے عیسائی مناوندے نے، حضرت عیسیٰ السلام دی پرورش ہوئی بیت اللہ دے اندر، فلسطین دے اندر۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ فلسطین دے مسلمانوں اللہ آزادی عطا فرمائے۔ اور نبیاں دا شہر ہے، نبیاں دا علاقہ ہے، نبیاں دا ملک ہے، اوتھے پیدا ہوئے۔ اور تسی تاریخ اٹھاؤ، جدو بی بی مریم نے وہ درخت ہلایا، کھجور دا درخت ہلایا، کھجوراں تھلے ڈگیاں،
مورخین مفسرین لکھ دے نے کہ بیت اللہ دے اندر کھجوراں پکن دا جڑا سیزن ہے موسم ہے وہ جولائی تو لے کے اگست دے دوران ہے، جولائی تو لے کے اگست دے دوران ہے، اور دسمبر سے کھجوراں پکدیاں ہی نہیں۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 5 دسمبر نو تے پیدا ہو ہی نہیں، اس تو بڑا اور جھوٹ کی ہو سکتا ہے؟ اس واسطے اللہ پاک دی ذات نے انہاں دی تردید فرمائی ہے، فرمایا لم یلد ولم یولد۔ انہاں دا یہ نظریہ ہے عیسائیاں دا کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ اللہ دا بیٹا ہے۔ اسی آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر اس بات دی تردید کر رہے ہیں، اللہ دی کوئی اولاد نہیں، مل کے بولو اللہ دی کوئی اولاد نہیں۔ اور اسی اس عقیدے دی تردید کر رہے ہیں جڑا عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ اللہ دا بیٹا ہے۔ ایک بات بالکل غلط ہے اور اسلامی تعلیمات دے منافی ہے۔ اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا؟ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ ترجمہ سنیے، اللہ پاک نے فرمایا ہے جڑا بندہ یہ گل آندا ہے کہ اللہ دی اولاد ہے، اللہ دا معاذ اللہ بیٹا ہے، اللہ پاک فرماندے نے او انج ہی ہے جویں انہیں یہ گل کر کے آسمان پھاڑ چھڑیا ہے، انہیں زمین شک کر چھڑی ہے، انہیں پہاڑ ریزہ ریزہ کر چھڑے نے، اور جس بے ایمان نے یہ گل کہی ہے اللہ دی ہاں اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ دی اولاد ہے، مل کے بولو نہ اللہ کسے دی، نہ اللہ کسے دی اولاد ہے۔ اس واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا ہے انی عبد اللہ، اوے میں اللہ دا بندہ بن کے آیا وا۔ حضرت مریم نے اشارہ کیتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے میرے دوستو میرے بھائیو 2-3 دن دا بچہ کدی ماں دی گوچ بولیا نہیں، لیکن جدوں میرا اللہ بلان تے آوے او بچہ بولن تو رکیا نہیں۔ حضرت مریم دی صفائی دلوائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کولو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت دے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آن گے، آپ نے فرمایا میری قبر دے نال ایک قبر دی جگہ باقی ہے، اوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو دفن کیتا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت دے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا آسمان تو نزول ہوئے گا، جڑی جامعہ مسجد دمشق دی اوندے مینار تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہون گے، سفید رنگ دا مینار ہے جناب، سیڑھی لگ چکی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہون گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سیڑھی دے ذریعے جناب نیچے آن گے، صبح فجر دا ٹائم ہوئے گا، فجر دی نماز دا ٹائم ہوئے گا۔